تو یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ جب سکسیس کو بتاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سکسیس ایسی ہے جس میں آپ کو روپیہ پیسہ بھی ملے گا، آپ کو عزت اور ڈگنیٹی بھی ملے گی، آپ کو ایک سبھی اور اچھا سماج بھی ملے گا، آپ اخلاقی طور پر مورلی بھی بہت اچھے ہوں گے، آپ اسپریچولی بھی بہت اچھے ہوں گے، نیتک طور پر بھی بہت اچھے ہوں گے، اور ادھیاتمک طور پر بھی بہت آگے بڑھیں گے، تو آپ کو ساری دنیا کا سیٹسفیکشن ملے گا اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ اور یہ ساری کامیابی اگر اتنی بڑی چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بڑی کامیابی آپ کو چاہیے، جتنی بڑی سکسیس آپ کو چاہیے، اتنی زیادہ محنت آپ کو کرنا ہوگی۔ آپ اگر ایک چھوٹا سا ایگزام دے رہے ہیں تو چھوٹی سی محنت کریں گے، پاس ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کو ایک بڑی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے زیادہ بڑی محنت کرنا ہوگی، زیادہ اسٹرگل کرنا ہوگا، زیادہ سنگھرش کرنا ہوگا، زیادہ سیکریفائسز کرنا ہوں گے، اور جتنا انسان کوشش کرے گا اتنی بڑی کامیابی اس کو ملے گی۔ تو اب اپنی گفتگو کے اس حصے میں آ کر ہم اس بات پر بات کریں گے کہ فلاح کی طرف ہم بلا تو رہے ہیں، کامیابی کی طرف بلا تو رہے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے سنگھرش کرنا ہوتا ہے۔ سکسیس، کامیابی کبھی دعاؤں سے نہیں ملتی، دعاؤں کا اپنا ایک بڑا رول ہے، بغیر دعاؤں کے بھی نہیں ملتی۔ انسان کو خدا سے مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان کو الٹیمیٹلی جو بھی چیز ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن اللہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ انسان کو خود سنگھرش کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اور اب آپ کو یہ جو ہولسٹک کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی، اگر یہ چاہیے تو اپنے کرتویوں کو پورا کرنا پڑے گا، اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا پڑے گا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ناگرک ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا، اور جتنے اچھے سے ہم پورا کریں گے اتنی اچھی ہم کو کامیابی ملے گی، اور جتنا ہم اس کو پورا نہیں کریں گے اتنا ہی ہم فیل ہوں گے، اتنا ہی ہم ناکام ہوں گے۔ تو میں یہاں پر 5-6 بڑی چیزیں بس شیئر کروں گا کہ یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، سکسیسفل نہیں ہو سکتے، جن پر مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کامیابی کے لیے، سکسیس کے لیے جو ضروری ہے وہ ایمان ہے، شردھا ہے، یقین ہے۔ اگر آپ کا یقین مضبوط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، تو آپ دنیا میں بہت سے اچھے کام کر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو کامیابی کا جو اصل بیس ہے، کامیابی کی جو اصل جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا ایمان ہے۔ اسی لیے جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، ہر کوئی ناکام ہو گیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ عمل صالح، جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی۔ تو پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کو ساری دنیا کی دولت مل بھی جائے گی تو ایک دن وہ دولت ختم ہو جائے گی اور پھر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، ابھی میں نے کووڈ کی مثال آپ کے سامنے دی، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ایسے لوگ جن کے بینک میں کروڑوں روپیہ پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ کووڈ کے نتیجے میں مر گئے۔ بڑے بڑے پولیٹیشنز، بڑے بڑے فلم ایکٹرز، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے دھرم گرو، ہندو ہو، مسلمان ہو، غریب ہو، امیر ہو، بینک اکاؤنٹ بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا کی دولت ہے اور ایک جھٹکے میں موت نے جو وہ ان کو ختم کر دیا، پھر کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ جو چیز کام آئے گی وہ ان کے ایمان ہوگا۔ تو یہ پہلی اور اہم ترین چیز ہے کہ اگر آپ ایمان سے کمپرومائز کر کے، اللہ کے دین سے کمپرومائز کر کے سب کچھ حاصل بھی کر لیں گے تو آپ ناکام ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کچھ حاصل بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انسان کو جو بھی چیز ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہیں دینا چاہے تو کیا ساری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ اور اللہ اگر آپ کو کامیاب کرنا چاہے تو کیا ساری دنیا کی طاقت مل کے آپ کو ہرا سکتی ہے؟ نہیں ہرا سکتی۔ تو یہ ایمان کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا بنانے والا ہے، وہ ایک ایشور ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، وہ میری ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو دیکھ رہا ہے، میں اچھے کام کروں گا وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، میں برے کام کروں گا وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، میں کسی کو دعا دوں گا وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، میں کسی کو گالی دوں گا اس کو بھی سن رہا ہے، میں چوری کروں گا وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور میں کسی کی مدد کروں گا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو انسان کا ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ ایمان ختم ہو جائے
تو انسان برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دیش میں، اپنے سماج میں جو سمسیائیں دیکھتے ہیں، جو برائیاں دیکھتے ہیں، اس کا جو مول کارن ہے، اس کا جو بیسک ریزن ہے، وہ اسی شردھا کی، اسی یقین کی، اسی آستھا کی، اسی ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ انسان کے پاس جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو وہ غلط کام کرنے لگ جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل CCTV کیمراز کا بہت چلن ہے، یہاں بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے CCTV کیمرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی شخص چوری نہیں کرے، کوئی شخص جو کوئی غلط حرکت نہیں کرے، کوئی غلط بات نہیں کرے، کوئی غلط کام نہیں کرے۔ اس لیے انسان جو CCTV کیمرہ لگاتا ہے، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اب کوئی غلط بات نہیں کروں گا، کوئی چوری نہیں کروں گا، نہیں تو پکڑا جاؤں گا۔ تو ویسے ہی اگر ایک انسان کے من میں یہ بات ہو کہ یہ کیمرہ تو کچھ جگہوں پر لگا ہوا ہے، لیکن میرے ایشور کا کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے، اللہ کا کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے اور وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوگا؟ وہ کبھی غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا نا۔ ہمارے دیش میں کرپشن پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اور کرپشن ہے بھی بہت زیادہ، ہر لیول پر ہے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ پنچایت ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ مینجمنٹ ہو، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ سرکار ہو، ہر جگہ کرپشن ہم کو ملتا ہے۔ اب کرپشن کا سولوشن لوگ بتاتے ہیں کہ آپ لوک پال لا لیجیے، اور یقیناً لوک پال میں ہے سولوشن۔ آپ اچھا قانون بنائیں گے، اچھی نیائے ویوستھا بنائیں گے تو اس سے کرپشن کم تو ہوگا۔ لیکن سوچیے کہ آپ نے کرپٹ لوگوں کو روکنے کے لیے لوک پال بنا لیا، اب لوک پال میں جو لوگ ہیں وہی کرپٹ ہو گئے تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے چور کو روکنے کے لیے تو پولیس لا لی، اگر پولیس خود ہی چوری کرنے لگ جائے تب آپ کیا کام کریں گے؟ ان کے اوپر اور پولیس والے لا لیں گے، وہ بھی چوری کرنے لگ جائے پھر کیا کریں گے؟ تو انسان کو کبھی بھی صرف ایکسٹرنل فورس سے نہیں روکا جا سکتا، اس کے من میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اندر سے چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ اندر سے چینج ہوتا ہے تبھی باہر سے چینج آتا ہے۔ اگر آپ اندر سے کسی ویکتی کو چینج نہیں کریں گے اور صرف باہر سے قانون پہ قانون لائیں گے، صرف ڈنڈے سے نہیں روکا جا سکتا۔ پہلے انسانوں کے من کو بدلنا ہوتا ہے، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو بدلنا ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت بدلتا ہے جب انسان جو ہے وہ اندر سے چینج ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلی کامیابی کی جو شرط ہے وہ یہ کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر یقین مضبوط ہو۔ دوسری جو چیز ضروری ہے کامیابی کے لیے وہ کیا ہے؟ کہ اس ایمان کے نتیجے میں جو دین آپ کو ملا ہے، جو اسلام آپ کو ملا ہے، جو جیون ویوستھا آپ کو ملی ہے، جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھیں۔ میں کامیابی کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے کامیابی کا راستہ نہیں پتہ، اس راستے پہ چلنے کا طریقہ نہیں پتہ، کیا چیز فرض ہے یہ نہیں پتہ، کیا چیز حلال ہے یہ نہیں پتہ، کیا چیز حرام ہے یہ نہیں پتہ، شریعت کیا ہے یہ نہیں پتہ۔ تو مجھے جب نالج نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے میں اس راستے پہ چل نہیں سکوں گا۔ تو کامیابی کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ نالج ہے، وہ انفارمیشن ہے، لوگوں کو معلوم ہو، لوگوں کے پاس علم ہو۔ تو جتنا اچھا علم ہوگا